مایو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بچوں آپ؟ میں ذرا دیکھ لوں آپ میں سے کس کس نے مجھے جوائن کر لیا ہے. تو پہلے میں ذرا دیکھ لوں کہ کتنے بچے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. پلیز اگر آپ لوگ آ گئے ہیں تو ذرا سلام کیجیے گا. انیک آ گئے ہیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے؟ کیوں؟ تو ناشتہ کر کے بیٹھنا چاہیے تھا نا. سیدھا کے بیٹھے اسمارٹ بن کے. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور حسنین نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم حسنین. کشمالہ پلیز آپ سے. اور صوفیہ. اور ماشاءاللہ شہریار. کیسے ہیں شہریار؟ ٹھیک ہے آپ؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھیا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. کیسی ہے صوفیہ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو؟ لیکچر سمجھ میں آ رہے ہیں سارے؟ ویری گڈ. کام کر لیا تھا آپ نے اردو کا؟ اچھا. ساتھ ساتھ کام کریں گے نا؟ مس جی 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 مس بولیے. وہ جو پہلی تشریح جو اردو کی تھی اس کا شعر کی پہلی والی لائن آ گئی تھی, اس کی نیچے والی نہیں آئی تھی. وہ تو بک میں بھی ہے. اچھا بات سنیں. دو تین میری باتیں پہلے سن لیجیے. یہ مائک آپ جی لوگوں کا نا ابھی میں بند کر دوں گی. جب آپ لوگ سب سلام کر لیں گے, گڈ مارننگ کہہ دیں گے ہمیں, تو بند کر دوں گی. پھر 10 منٹ کے لیے کھولا جائے گا, تو جب سوال کیجیے گا. لیکن آپس میں ایک دوسرے سے سوالات نہیں کیجیے گا, نہ ہی چیٹنگ کیجیے گا, نہ ہی کوئی. ٹھیک ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ ماشاءاللہ بہت پیارے سمجھدار بچے ہیں, تو اس بات کا خیال رکھیے گا. ابھی جیسے کسی نے سوال کیا تو کسی اور نے جواب دیا, آپ جواب نہیں دیں, میں خود دے دوں گی. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو کل بھی آپ نے بہت اچھی طرح کلاس لی, پرسوں بھی کسی نے بھی ڈسٹرب نہیں کیا, سب بہت اچھی طرح بات کر رہے تھے. تو اسی لیے جو ہے وہ کشمالہ, آپ بھی اپنا کیمرہ کھول کے بیٹھیں گے. جتنے بچے مجھے جوائن کریں گے سب یونیفارم میں ہوں گے, اپنا کیمرہ کھولیں گے, اور اپنے اصلی نام سے, جو آپ کا نام ہے نا بیٹا, اس نام سے انٹر ہوئیے گا. ٹھیک ہے؟ کوئی اپنے موبائل کا نام کر دیتا ہے, کوئی اپنے فادر کا یا کسی دوسری چیز کا, تو مجھے پہچان نہیں ہوتی. اچھا, میں آپ لوگوں کے اب جو ہے وہ مائک بند کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے؟ تاکہ پھر کوئی ایسی ڈسٹربنس نہ ہو. انشاءاللہ پھر آپ لوگ بھی اپنے گھر سے نا اپنا مائک بند کر دیجیے پلیز. مائک بند کر دیجیے ذرا اپنے گھر سے. ہو گئے سب کے؟ اور کون کون آ گئے ہمارے ساتھ اس وقت؟ اچھا, جیسے میں نے آپ کو پرسوں آپ کی اردو کی کلاس ہوئی تھی, تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کو کیسے کام کرنا ہے. اب ظاہر ماشاء اللہ انیک سیدھے ہو کے بیٹھو بیٹا, کیسے آپ لوگوں کو کام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کیسے انڈیکس بنانا ہے, کون سی کاپیز ہیں. لیکن میں پھر آپ سب بچوں کو جو اس وقت مجھے جنہوں نے جوائن کر لیا ہے انہیں یہ بتا دوں کہ آپ کی 2 کاپیز ہوں گی. کلاس 8 میں آپ کی 2 کاپیز ہوں گی. ایک آپ کی حصہ نظم اور ایک آپ کی حصہ اسباق. جو چیپٹرز کا کام ہوگا وہ حصہ اسباق میں کریں گے, اور جو نظم کا کام ہوگا وہ آپ حصہ نظم میں کریں گے. سمجھ گئے تھے نا پرسوں آپ لوگ یہ بات؟ ٹھیک ہے. اچھا, گرامر کا جو کام ہوگا, تو جیسے کام ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی کہ وہ انہی کاپیز میں آدھا آپ کو پورشن کرنا ہے, ہاف کاپی کا. پھر وہاں پہ آپ حصہ قواعد لکھ کے وہاں پہ قواعد کا کام کریں گے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ 2 کاپیز ہیں نا آپ لوگوں کے پاس؟ 2 کاپیز ملی ہے صوفیہ, بڑی والی کاپیز ہیں. گڈ. اچھا, تو سب سے پہلے انڈیکس بنائیں گے آپ لوگ. انڈیکس میں پہلے بھی بتایا تھا کہ کٹ مارکر لے لیجئے اور اس سے اپنی ہیڈنگز بنا لیجئے گا. اور اس کے بعد جیسے حصہ نظم کی ہیڈنگ ڈلے گی, نظم ہم کی ہیڈنگ ڈالیے گا. اس کے بعد آپ کا مرکز خیال,
اور آپ کا جو میں نے لکھوایا تھا کام بند شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح. امید ہے آپ لوگوں نے وہ کام کر لیا ہوگا. کر لیا آپ لوگوں نے کام بیٹا؟ آپ کو یہ کام جو ابھی 8ویں جماعت میں کروایا جا رہا ہے تو اس کا یہ کام آپ کو 9ویں جماعت میں کام آئے گا. تو ایسی رائٹنگ کیجیے گا, ایسی لکھائی رکھیے گا, زیادہ اس کو کاٹیے گا نہیں, زیادہ اس کو اوور رائٹنگ نہیں کیجیے گا. اچھا صاف ستھرا کام کیجیے گا تاکہ جب آپ 9ویں جماعت میں جائیں تو آپ کو یہ کام کھول کے آپ دیکھیں نا تو لگے کہ آپ کی کسی 9ویں کے بچے کی لکھائی ہے. اسی میں سے آپ کو یاد کرنا ہوگا, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کو کچھ اسباق اور کچھ نظمیں یہاں پڑھائی جائیں گی, باقی اسباق اور نظمیں آپ کو 9ویں جماعت میں پڑھائی جائیں گے, اور اس کے بعد آپ کا انشاءاللہ بورڈ کا امتحان ہوگا. تو یہ تو تھا انڈیکس کا, میں تھوڑا سا بتا رہی تھی. اب حصہ نظم میں آپ پہلے ہی صفحے سے حصہ نظم کی کراس ہیڈنگ, اگلے پیج پہ آپ ڈالیں گے نظم ہم کی کراس ہیڈنگ, اور اس کے بعد مرکزی خیال لکھا ہوگا آپ نے, اور شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح. ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے کہ کتابیں کس کس کے پاس ہیں. ذرا شو کروا دیجئے اپنی اپنی کتابیں. صوفیہ کتاب دکھائیے گا اسکرین پہ بیٹا. آپ کے پاس آج نہیں ہے, کل تو تھی, پرسوں, آج کہاں چلی گئی؟ اچھا شہریار آپ کے پاس کتاب ہے, گڈ انیک, ویری گڈ. ابھی آج آپ سے اس کی ہم بلند خوانی کروائیں گے. جن جن بچوں کے پاس کتابیں موجود ہیں وہ 2-4 بچے جو ہیں بلند خوانی کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی بلند خوانی بھی کرنی آ جائے. اور حسنین ہیں اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کو کتابیں ابھی دستیاب نہیں ہیں, کوئی بات نہیں, وہ اپنی کتابیں جو ہیں وہ جیسے جیسے دکانوں پہ آ جائیں گی, بک اسٹال پہ آ جائیں گی تو آپ کتابیں لے لیجیے گا. اچھا اب ہمیں عائشہ, عیشا, معاذ علی, شیخ, ان سب نے رمیسا جوائن کیا ہے. تو یہ آپ لوگ پلیز اپنے کیمرے کھول کے بیٹھیے تاکہ مجھے نظر آئے کہ کون کون بچے یہاں پہ اس میٹنگ میں موجود ہیں. ذرا پلیز کشمالہ وغیرہ, ابسام ہے, آج ابسام کا کیمرہ نہیں آن ہوا ہوا, عائشہ ہیں, یہ لوگ پلیز اپنے آپ لوگ کیمرے بھی کھول کے رکھیے. آپ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ مائک تو بند کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کیمرہ بھی بند کر دیا. اچھا نیو ایڈمیشن ہے ایک داؤد, تو داؤد کو ہم ویلکم کہتے ہیں کلاس 8 میں. ٹھیک ہے صوفیہ, یہ 3-4 بچے کیمرہ کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور بچوں کے کیمرے جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں, تو پلیز ذرا کیمرے کھولیں. یہاں پہ 19 بچے اس وقت یہ کلاس لے رہے ہیں. 19 میں سے 3 بچوں کی شکلیں نظر آ رہی ہیں مجھے, اور مجھے شکلیں نظر نہیں آ رہی, تو پلیز ذرا اپنے کیمرے آن کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو ذرا دیکھ پاؤں. ویری گڈ معاذ, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اچھا چلیں آج میں آپ کو بتا دوں کہ میں آج آپ کو کیا کام سمجھاؤں گی اور پھر آپ کو اپنی کاپیز میں کرنا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو بھی نظم پڑھاتے ہیں اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے پہلے. تعارف شاعر وہ آپ نے کر لیا ہے. ابسام بھی آ گئے, السلام علیکم ابسام. تو اس کے بعد آج میں آپ کو شعر نمبر 3, 4, 5 اور 6 کی. رافع کیسے ہیں رافع, ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ بہت چینج لگ رہے ہیں بھائی. ہاں کلاس 8 میں آ کے بالکل سیریس ہو گئے. بہت پیارے بچے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, آپ کو پتہ ہے یہ بات, ویری گڈ. اچھا تو آج ہم آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہوگا شعر نمبر 3, 4, 5 اور 6 کی تشریحات. میں اس کو آپ کے سامنے وضاحت کروں گی اور اس کے بعد آپ کو میں یا تو اسکرین شیئر کر دوں گی تو آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا, یا پھر آپ کو واٹس ایپ میں اس کے پکس دے دوں گی تو اس کو دیکھ کر آپ کام کر لیجیے گا. جب میں آپ کے مائک کھولوں گی تو پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ کون سی چیز آپ کو آسانی سے کرنے میں آسانی ہو رہی ہے, کون سا کام. اگر آپ کہیں گے تو پکس شیئر کر دوں گی واٹس ایپ پہ, ورنہ اس پہ, ٹھیک ہے. تو میں دونوں میں سے دونوں کام بھی کر سکتی ہوں. آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ کو پرابلم تو نہیں, وہ آپ نے اسکرین شاٹ دیا, ورنہ پھر آپ ویسے کر دیجیے گا. تو چلیں ذرا کتاب کھولیے گا, جس جس کے پاس کتاب ہے کھول لیجیے گا. ذرا ایک دفعہ اور آپ لوگوں کو بلند خوانی کر لوں, اس لیے کہ مجھے انیق کے پاس کتاب نظر آ رہی ہے. اور رافع بک ہے بیٹا آپ کے پاس؟ رافع کیوں بک کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہاں اچھا یہ والی بک ہے آپ کو, جس سے پہلے بھی بتایا تھا میں نے, اردو کی لازمی کتاب 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے. ابسام بیٹا بک ہے آپ کے پاس؟
ذرا ایسے دکھائیے مجھے سے. مجھے انیق کی نظر آ رہی ہے اور صوفیہ کی آج ہے نہیں بک. 2-4 بچوں کی اور بکس آ جائیں گی نا اگر آپ مجھے شو کرا دیں گے تو پھر جو ہے وہ میں بلند خوانی کراؤں گی. انیق کے ماشاء اللہ ان کی مجھے لگ رہا ہے مدر ہیں جو ان کی ہیلپ کر رہی ہیں. کون ہے انیق آپ کے ساتھ؟ آپ کی امی ہے؟ ہاں کوئی بات نہیں. دیکھیں ماں سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا، یہ ہمیں سب کو پتا ہے. ماں سے بڑھ کے کوئی دوست نہیں ہوتی. ہمیں یہ بھی پتا ہے، ہم خود ایک ظاہر ہے میں خود ایک ماں ہوں کہ میں اٹھوں گی تو میرا بچہ اٹھے گا. تو آپ لوگ اپنی امیوں کے لیے خاص طور پہ اور اپنے والدین کے لیے بہت دعائیں کیا کریں. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ ہے نعمت ہے. کبھی ہم یہ نہیں ہوتا کہ ہم پہلے اٹھیں، امی اٹھیں گی تو ہم اٹھیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا انیق؟ یہ امی بار بار پین دے رہی ہیں، بک دے رہی ہیں. ہاں دل میں دعا دیں اپنی امی کو، دیکھیں پین لے کے بیٹھی ہوئی ابھی بھی وہ. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو سلامت رکھے. تو دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں. افسام بیٹا بک ہے آپ کے پاس؟ افسام بک ہے آپ کے پاس؟ اور یہ حسنین، ان کی بھی امی ماشاءاللہ ان کے رائٹ ہینڈ پہ ہی بیٹھی ہیں ان کے ہیلپ کرنے کے لیے. بہت اچھی بات ہے. چلیں ہم کی دوبارہ سے بلند خوانی ایک دفعہ پھر تھوڑی وضاحت اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں گی کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے. مائک آن کر دوں گی آپ کے، تو پھر آپ اس کی بلند خوانی کر لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا. تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال. بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت. یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے. چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہے، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں. یہ لالو گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں بہم سخت زنجیر سے. وہ زنجیر کیا ہے؟ کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی. ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک. جیسے کہ میں نے آپ کو پرسوں جو آپ کی کلاس ہوئی تھی اس میں بھی آپ کو یہی وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کائنات بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، ستارے، یہ تمام دنیا کی رونق، پہاڑ، دریا، ندی، نہریں، سمندر، اور کن کن کہتے ہیں نا ہم قرآن مجید میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بے شک تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. تو 2 اشعار کی تشریح میں آپ کے سامنے آپ کو اس کی وضاحت کر چکی تھی پرسوں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور انسان کی سوچ محدود ہے کہ اس بات کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے، کتنی قدرتوں سے نوازا ہے. اب جس کے پاس کتاب ہے وہ ذرا اپنی کتاب میں شعر نمبر 3 دیکھ لیجئے. شعر نمبر 3 آج اس کی تشریح کی وضاحت کروں گی اور یہ کام آپ کو لکھنا بھی ہے اپنی کاپیز میں. بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت. ٹھیک ہے؟ اچھا کھپت کہتے ہیں اس میں سما جانا، اس میں آ جانا، اور عالم کہتے ہیں دنیا کو، یہ پوری دنیا کو. اب چھت کس کو اس نظم میں یا اس ہم میں شاعر نے چھت کس چیز کو کہا ہے؟ تو ظاہر ہے ہم سب جب بھی ہوتا ہے آسمان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ اوپر نہیں جاتے کہ اوپر ہمارے رب نے ہمارے لیے یہ آسمان، یہ صاحبان، یہ چھت بنائی ہے. تو شاعر نے یہاں پہ آسمان کو چھت سے ملایا ہے یا چھت سے تشبیہ دی ہے کہ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب حد نظر تک ہمیں نظر آنے والا آسمان بنایا ہے. اور جو لاتعداد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں ایک نعمت. اور محمد حسن کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آج ہمیں انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے. لیکن حسن پلیز بیٹا آپ کے پاس بک ہے؟ بک شو کرائیے مجھے اپنی پہلے تو.
اور دوسری بات آئندہ سے آپ آئیں گے تو یونیفارم پہن کے آئیں گے. جو بچے کلاس جوائن کریں گے وہ یونیفارم میں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو بچوں میں آپ کو آسمان کے بارے میں بتا رہی تھی کہ شاعر نے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت آسمان کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت آسمان بنایا جہاں پہ ہمارا جو ہے وہ دن میں سورج ہمیں روشنی دیتا ہے جس سے ہمیں توانائی ملتی ہے اور رات ہوتے ہی چاند اور ستاروں سے یہ آسمان جگمگانے لگتا ہے اور اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت کہ ہے سارے عالم تمام دنیا پوری دنیا کی جس میں کھپت یہ سمایا ہوا ہے. پوری دنیا جو ہے وہ ایک آسمان کے نیچے ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں, کسی کے 4 کمرے ہیں, کسی کے 6 کمرے ہیں, کسی کے 2 کمرے, ان 4 کمروں کی ایک ہی چھت ہوتی ہے, 5 کمروں کی ایک ہی چھت ہوتی ہے. اسی طرح پوری دنیا کی جو ہے وہ چھت اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا دیا ہے جس میں سورج چاند ستارے اپنے وقت مقررہ پہ نکلتے ہیں اور جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے چاند اپنے وقت مقررہ پہ نکلتا ہے اپنی مدت پوری کر کے وہ بھی جو ہے وہ کم اور بڑھتا رہتا ہے. انسان کی حد نگاہ تک آسمان پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان میں چاند ستارے سجا دیے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں. تو تمام عالم اس نعمت عظمیٰ بہت بڑی نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو آئیے اب شعر نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو, اللہ تعالیٰ کی ذات واحد کو اس شعر میں بیان کیا. پہلے شعر میں کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں ہوتا تو یہ تمام کائنات نہیں ہوتی. پھر دوسرے شعر میں شاعر نے سب سے پہلے اپنے آپ کو, بندے کو, ایک انسان کو ایک ایسا محدود علم والا قرار دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. پھر تیسرے شعر سے شاعر نے نعمتوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے, سب سے پہلے جس میں آسمان کا ذکر کیا گیا ہے. اب شعر نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں. یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے, چمکتے ہوئے, جگمگاتے ہوئے. اب شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے آسمان حد نگاہ تک ہمیں نظر آتا ہے اور پورا آسمان جو ہے وہ تاروں سے جگمگا رہا ہے کہ رات ہوتے ہی پورے آسمان پر تارے جگمگانے لگتے ہیں اور اس کی روشنی سے آسمان جگمگا رہا ہوتا ہے. یہ عظیم الشان نظام قدرت ہے کہ سورج کے ساتھ یہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی یہ ستارے جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے ستارے جگمگانے لگتے ہیں اور چاند, ایک حسین چاند رونما ہو جاتا ہے جسے میرے خیال سے دنیا کے ہر شخص کو چاند دیکھنا اور چاند پسند ہے. اچھا موسیٰ زبیری نے ہمیں جوائن کیا ہے. موسیٰ آپ بھی اپنا ذرا کیمرہ کھول کے بیٹھیے پلیز. اور دوبارہ میں بار بار ان بچوں سے کہہ رہی ہوں کہ جو ہمیں یہاں پہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں انہوں نے اپنے کیمرے بند کیے ہوئے ہیں, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں اور یونیفارم میں بیٹھے. تو ذرا مجھے جتنے بچے ہیں وہ سب, یہ ابسام ہے, انیک ہے, ان کے کیمرے کھلے ہوئے, عائشہ, اور یہ اس کے بعد کسی نے اپنا نام لکھا ہے BAW, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا اس کو پروناؤن کروں. اس کے بعد داؤد, یہ ہمارے نیو ایڈمیشن ہے, ویلکم ٹو کلاس 8, ان کا بھی کیمرہ نہیں کھلا ہوا. عیشا اور حفظہ مناج, کشمالہ, پلیز مجھے یہاں پہ یونیفارم پہن کے ذرا کیمرہ آن کیجیے. معاذ علی شیخ موجود ہیں یہاں پہ, حسنین موجود ہیں, اور یہ کسی نے اپنے نام کے بغیر اپنے آپ کو یہاں ایڈ کیا ہے سیمسنگ موبائل کے نام سے. تو پلیز ذرا خیال رکھیے اپنا نام یہاں پہ, ظاہرہ آپ کو آتا ہے کہ آپ اس کو ہٹا کے اپنا نام یہاں پہ ایڈ کر لیجیے. ٹھیک ہے بچوں. اچھا, تو یہ میں ذکر کر رہی تھی ستاروں کا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ستارے ایک بہت حسین نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رات کو روشن کرنے کے لیے چاند اور ستاروں سے یہ آسمان چمکا دیا ہے. اب اس کے بعد آپ کا آ جائے گا شعر نمبر 5. چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں,
یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں. ابھی جیسے ذکر ہو رہا تھا چاند کا، ستاروں کا ذکر ہو رہا تھا، تو یہ ستاروں کے ہی بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب دیکھیں مثال دی ہے شاعر نے کتنی خوبصورت کہ چراغ کو، جیسے پہلے زمانے میں چراغ جلتے تھے، اب بھی جلاتے ہیں لوگ. اب تو ہم ویسی ڈیکوریشن کی نہیں کرتے، نہیں پہلے تو روشنی کی نہیں ہوتا تھا. تو چراغ جلانے کے لیے تیل ڈالنا پڑتا ہے، روئی لگانی پڑتی ہے، اس کو کسی چیز سے روشن کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ستارے اور اس کی ٹمٹماتی روشنی ہوتی ہے. تو یہاں شاعر نے اس سے تشبیہ دی ہے کہ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہے، کہ ایسے روشن ہے یہ چراغ، ایسے روشن ہے ستارے، ایسا جگمگا رہا ہے یہ چاند کہ جو بن تیل ہے. اس کو کسی تیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی انرجی کی ضرورت نہیں، کسی آئل کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو ہے وہ اس کے بغیر ہی اپنے وقت مقررہ پہ ہمیں جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، سورج کی روشنی میں مدھم ہو جاتے ہیں. چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، یہ اچھا یہ تو ہو گیا تھا. یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ بغیر کسی انرجی کے، بغیر کسی ہم اس پہ نہ تیل ڈال رہے، نہ کوئی سوئچ آن کر رہے، نہ بند کر رہے، نہ کھول رہے، اور اس کے بغیر ہی یہ ایک نظام ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ وہ اپنے وقت پہ ہمیں ہماری آنکھوں سے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہماری روشنی، آنکھوں کی بینائی کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں. تو یہ بن تیل کے جو ہے یہ ستارے جو ہیں وہ جگمگاتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اگر آپ سے کبھی سوال کیا جائے گا کہ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، تو چراغ کو شاعر نے کس چیز سے ملایا؟ تو ستاروں سے. ٹھیک ہے، کہ ستاروں سے، کہ چراغ میں بار بار ہمیں تیل ڈالنا پڑتا ہے. یہ اس سے مثال دی کہ ہم کوئی چراغ جلائیں گے، بار بار اس میں تیل ڈالیں گے، اور پھر وہ اپنے وقت مقررہ تک جلے گا، اور پھر اس کے بعد جب تیل ختم ہو جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. صحیح ہے بچوں، سمجھ میں آ گئے یہاں تک؟ چلیے اب اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں. شعر نمبر 6. یہ لالو گوہر ہیں جو بکھرے ہوئے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. لالو گوہر ایسی معدنیات، ایسے سیارے، ایسے ستارے جو ہم نہیں جانتے اور جو ہماری اس دنیا سے بھی بہت بڑے ہیں. اچھا اب ہمارے پاس یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے اطرت فاطمہ. اطرت آپ کا بھی یہ جو ہے وہ کیمرہ نہیں کھلا ہوا ہے. ابھی آخر میں جب میں ابھی 10 منٹ آپ کے جب رہ جائیں گے، آپ کے جو وہ کھولوں گی مائک، تو پلیز مجھے سب کی شکلیں نظر آنی چاہیے، اور کتاب آپ مجھے ایسے دکھائیں گے، شو کرائیں گے، تو پھر میں آپ کی بلند خوانی بھی کرواؤں گی. ٹھیک ہے، تو ایک اور نعمت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آسمان کی وسعتوں کو کوئی نہیں چھو سکتا، اسی طرح زمین کی گہرائی کو بھی کوئی نہیں پا سکتا. بس انسان کی جتنی عقل اور سمجھ ہے وہ اس تک ہی پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود، جتنے ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، ہم اتنا ہی اس حساب سے ان نعمتوں کو دیکھ سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں. یہ لالو گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. اب آپ لوگ اس میں ایس ایس ٹی میں، پی ایچ ڈی میں پڑھتے ہو کہ کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، اور اس میں زمین سے بھی بڑے ہیں. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ سیارے جو ہیں ان میں زمین سے بھی بڑے ہیں. تو ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، کتنی قدرتیں ہیں، تو چند نعمتوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ آپ کو آج کی یہ جو لائیو کلاس ہے اس کا جو کام کرنا ہے وہ شعر نمبر 3، 4، 5 اور 6 کی تشریحات کرنی ہے. اس کی میں آپ کو پکس لے کے آپ کے واٹس ایپ جو گروپ بنا ہوا ہے اس میں سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو. اس کے ایسے آپ نہیں کرتے تو بڑا بھی ہو جاتی نا تصویر. ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ کو کر دوں گی. اب میں آپ لوگوں کے مائک کھول رہی ہوں، آپ لوگ بھی اپنے گھروں سے اپنے مائک کھول دیجئے، اور اس کے بعد پھر میں بلند خوانی کرواؤں گی. 10 منٹ رہ گئے، تو 10 منٹ میں اگر 4-5 بچوں کی بھی بلند خوانی ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے. آپ لوگوں نے اپنے اپنے مائک کھول لی بیٹا؟ کھول لیجئے ذرا، مائک آن کریں اپنی. عیشا
عیشا نے جوائن کیا ہے بیٹا. آپ ذرا مائک کھول لیا آپ لوگوں نے؟ آپ ذرا مائک معاذ آپ بھی اپنا مائک کھول لیجیے بیٹا, مائک کھول لیجیے. اچھا مائک کھلے ہوئے نظر ٹھیک ہے. رافع بیٹا آپ کے پاس بک ہے؟ نہیں مس, اچھا کیوں نہیں ہے بس بھائی؟ میرے پاس ہے, میرے ابھی پاس نہیں ہے. ہے لیکن مس, آپ ابھی لوگ نہیں ہے. ابھی نہیں, کوئی بات نہیں. اچھا سب سے پہلے انیک آج بلند خوانی کریں گے نظم ہم کی صفحہ نمبر 118. ٹھیک ہے انیک؟ ہاں 1 2 پڑھ لیجیے شاباش, 3 4 اشعار پڑھیں. خدایا نہیں کوئی تیرے سوا, اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا. پڑھیں دوسرا شعر پڑھیں. تصور تیری ذات کا ہے محال, کیسے یہ سچ اور کہاں یہ مجال. اچھا ذرا صحیح کریں اسے, کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال. صحیح سے پڑھیں اس کو. کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال. ویری گڈ. تیسرا پڑھیں. بنائی ہے تم نے یہ کیا خوبصورت کہ ہے سارے عالم کی جس میں چپت. اچھا دوبارہ سے پڑھیں ذرا. بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت, کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت. دوبارہ پڑھیں. بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت, کہ ہے سارے عالم کی جس میں چھپت. کھپت کھپت کاف لکھا ہوا ہے. کھپت کھپت بولیے کھپت. کپت. ہاں شاباش. آگے ایک اور شعر پڑھیں. یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے, چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے. بس جگمگاتے ہوئے. چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے. شاباش. ذرا اور میں پرسوں بھی یہ کہا تھا کہ گھر میں بھی آپ 2 سے 3 مرتبہ اس کی بلند خوانی کریں. اس کو پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو اور آپ کی اچھی جو ہے وہ تلفظ ہو جائے گا. معاذ آپ کے پاس کتاب ہے بیٹا؟ معاذ آپ کے پاس کتاب ہے؟ یس میں سر. چلیں شعر نمبر 4 سے پڑھیے گا. 5 سے, شعر نمبر 5 سے. چراغ ایسے روشن. چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں, یہ تیری قدرت کے سب کھیل ہیں. دوبارہ یہ سے پڑھیں, لال صحیح سے پڑھیں. چراغ ایسے پڑے روشن. دوبارہ سے پڑھیے گا بیٹا. چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں, یہ تیری قدرت کے سب کھیل یہ ہیں. تیری ہی قدرت کے, یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں. یہ تیری قدرت کے سب کھیل ہیں. یہ لال و گہر ہیں جو بکھرے پڑے, زمین سے بھی ان میں اکثر بڑے. اچھا ایک منٹ رک جائیے ایک منٹ. یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے, زمین نون گننا ہے, یہ نون کا نقطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. اب دوبارہ پڑھیے گا ذرا. یہ لال و گہر ہیں جو بکھرے پڑے, زمین سے بھی ان میں اکثر بڑے. زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. زمین سے بھی ہیں ان میں سے اکثر بڑے. یہ قائم ہے تیری تقدیر سے, بچے ہیں بہم سخت زنجیر سے. یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے. اچھا آج کل بچوں میں زیادہ تر میں دیکھا قاف نہیں بولتے, کاف کرتے ہیں تقدیر. تو اچھی اردو کرنے کے لیے ہم شروع سے ہی اس کو کوشش کرنی چاہیے. یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے, بندے ہیں بہم سخت زنجیر سے. اچھا اور افسام بک ہے بیٹا آپ کے پاس؟ افسام بک ہے؟ نہیں ہے. اچھا اور کسی کے پاس کتاب ہے کیا؟ یس مس. یس مس کون کر رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اصغر علی اصغر بیٹا آپ نے اپنا وہی نہیں کھولا ہوا نا, آپ نے اپنا یہ کھولا ہوا نہیں ہے کیمرہ, مجھے نظر ہی نہیں آ رہے آپ. تو ذرا پلیز اپنا کیمرہ کھول لیجئے تاکہ مجھے نظر تو آئے. علی اصغر آخر کے 2 شعر آپ کریے ذرا بلند خوانی. اوکے مس. یہ لال و گوہر ہے جو بکھرے پڑے, زمین سے بھی ہے ان میں اکثر بڑے. ایک سیکنڈ, آخری 2 اشعار کی آپ بلند خوانی کریں 119 صفحے پہ. وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی,
نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی ہے، ان زبردست، سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ شاباش، آپ نے بہت اچھی بلند خوانی کی ہے، اور جو بچوں کا کتاب آتی رہے گی تو ہم اس کو بلند خوانی سے کرواتے رہیں گے۔ اچھا، آپ لوگوں کے ایک اور دوست کیف آپ کے ساتھ آپ کو جوائن کیا ہے انہوں نے، اور انشاءاللہ جب کلاسیں اسٹارٹ ہو جائیں گی تو آپ کو ان کی شکل بھی نظر آ جائے گی۔ میں نے خود کیف کو آتے نہیں دیکھا۔ ذرا کیمرہ تو کھولیے کیف۔ اچھا بچے، آپ لوگ بچے یونیفارم پہن کے آیا کریں، یونیفارم پہن کے آیا کریں، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات، اب پرسوں جیسے 14 اگست ہے، ہمارا یوم آزادی ہے، تو پرسوں تو ظاہر ہے شاید ہالیڈے ہوتی ہے، تو کل جو ہے کل میں انیق سے ایک ملی نغمہ سنوں گی، اور مجھے سب لوگ جتنے بچے یہاں پہ ہیں کلاس 8 کے، تو ٹھیک ہے اپنا بیچ لگائیں گے، اگر کسی کا کوئی فلیگ ہے جھنڈا ہے تو لے کے بیٹھے، سن لیا سب نے؟ لڑکوں کی تو بہت چیز ہوتی ہے، کیپ ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے، ہم بہت چیز ہوتی ہے، کیپ ہوتا ہے، بیج ہوتا ہے، یہ سب لے کے انیق مجھے بہت اچھا ملی نغمہ سنائیں گے، اور اگر مریم نے ہمیں جوائن کر لیا ہے تو مریم بھی مجھے بہت اچھا سے ملی نغمہ سنائیں گی، اور صوفیہ پاکستان کے بارے میں ایک چھوٹا سا پیراگراف تقریر کی طرح ہمیں کر کے سنائیں گے۔ اور اگر کسی کو بھی، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، اگر اور حفظہ مناج انگلش میں یا اردو میں پاکستان کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت بتائیں گی، تو کل کی میٹنگ میں ہم جب آپ کے مائک کھولیں گے 10 منٹ اور پہلے کھول دیں گے، تو مجھے انیق، ٹھیک ہے، کون سا سانگ سنائیں گے کل ہمیں؟ تیاری کر لیجئے گا، آپ بھول جاتے ہیں پھر، صحیح لکھ کے رکھ لیجئے گا۔ تو ابھی آج کی یہ کلاس جو ہے ختم ہونے والی ہے، امید ہے آپ لوگوں کو ختم ہونے والی ہے، اور جو بھی آپ کو آفس میں کام کرنا ہے، آپ کی کلاس کا جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو تصویروں کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گا۔ سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ آ رہا ہے نا رافع؟ مجھے پتا ہے آپ کو میری بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، مس دعاؤں میں اللہ حافظ مس۔ کہ بولیں کون پوچھ رہا ہے؟ بولے انیق۔ مس مرکزی خیال اور تحصیل نمبر 1 2 پھر بھیجیں۔ اچھا چلیں، آپ کی فرمائش بھیجوں گی، لیکن آپ کو بھی میری فرمائش پوری کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ چلیں، اوکے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔